آئیے اگلا سوال، خواتین کا بغیر محرم کے بغیر حج یا عمرہ درست ہے کہ نہیں؟ حنفی اور حنابلہ یعنی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ جو فقہ وہ کہتے ہیں نہیں جی خواتین اکیلے سفر نہیں کر سکتی، اس کے لیے پھر وہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خاتون جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ایک دن اور رات کی مسافت بغیر محرم کے طے کرے۔ محرم کون ہوتے ہیں؟ کہ جو شوہر ہے یا بھائی ہے یا والد ہے یہ چلے بانجے بتیجے، کہ اس کے بغیر آپ سفر نہ کریں۔ کو بہت سفر اس سے زیادہ اکیلی نہ کریں کہ جو 10 رات جتنی ہے وہاں تک تو چلی جائے، اس سے زیادہ نہ جائے، وہ لازمی پھر کسی محرم کے ساتھ رہیں۔ اچھا، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی خاتون کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے اور کوئی خاتون سفر نہ کرے سوائے اس کے کہ ان کا کوئی محرم ساتھ ہو۔ اسی طرح ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی شخص 3 دن کا سفر یا حج تب کرے جب اس کے ساتھ اس کا خاوند ساتھ ہو۔ تو جناب یہ حدیث کی بیسس پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ خواتین اکیلے سفر نہ کریں۔ مالکی اور شافعی اسکالرز کہتے ہیں کہ جناب یہ ان حدیث میں یہ سفر کی پابندی تب کی گئی تھی کہ جب خواتین پہ منکرین اور منافقین کے حملے ہو رہے تھے اور پروپیگنڈا جاری ہو رہا تھا، یعنی وہ پروپیگنڈا کرتے تھے۔ یعنی ظاہر ہے کہ اس زمانے کا جو سفر ہوتا تھا تو اس سفر میں یہ ہوتا تھا نا کہ بیچ میں رات بھی آئی ہے، رکنا بھی ہے خواتین نے، تو کسی خیمے میں سونا بھی ہے، تو ان پہ پھر خواتین پہ ٹارگٹ کرتے تھے منافقین بھی اور منکرین بھی۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا بھی آپ اپنے محرم کے ساتھ ہی جائیے، یعنی شوہر کے ساتھ ہی جائیں یا آپ کے چلے والد ہوں ساتھ بھائی ہوں ان کے ساتھ جائیں، ایسے نہ جائیں۔ تو اس لیے اسکالر کہتے ہیں کہ جناب جب وہ معاملہ ختم ہو گیا کہ اب منافقین کے حملے رک گئے تو پھر تو آزادی ہے کہ جیسے چاہے خواتین جائیں۔ اس کے لیے پھر وہ ایک حدیث وہ پیش کرتے ہیں۔ یہ ادئی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تو ایک شخص آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فاقوں کی شکایت کی تھی۔ پھر ایک اور بندہ آیا اور اس نے کہا کہ جی یہ راہزنی کا شکوہ کیا۔ راہزنی کیا تھی؟ کہ ڈکیتی ہو رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادئی کیا آپ نے ہیرا مقام دیکھا؟ اب ہیرا کہاں؟ یہ عراق کا ایک علاقہ ہے۔ تو ادئی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن مجھے اس کی پتہ ہے پوری لوکیشن جو ہے نا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ نے لمبی زندگی دیکھی تو ایک خاتون کو آپ ضرور دیکھیں گے کہ جو ہیرا یہ عمان کا ہے جو 2500 کلومیٹر اتنی دور ہے مکہ سے، یہاں سے آئے گی اور کعبہ کا طواف کرے گی اور اسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ پھر کچھ اور روایات میں ملتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اتنا امن ہو گیا تھا تو اس میں خواتین اکیلے اپنے زیورات لے کے ہی آتی تھیں، حج کرتی تھیں، اور اگر یہ حرام ہوتا تو پھر عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت روک دیتی نا انہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو اسی بیسس پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جن احادیث میں خواتین کو محرم کے بغیر سفر کا جہاں پہ روکا گیا تھا تو وہ ٹائم تھا کہ جب ان پہ ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، منافقین یہ حرکتیں اور پروپیگنڈا ان کے خلاف کر رہے تھے تو وہاں روکا گیا تھا۔ اب جب مسئلے حل ہو گئے تو پھر کیا ہے؟ تو جناب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ آج کل کے زمانے کی فلائٹس میں اب دیکھ لیں کیا اس میں کچھ ہوتا ہے خواتین پہ کوئی پروپیگنڈا، اور خاص طور پہ حاجیہ عمرے کے لیے۔ اب ویسے خواتین وہ کہیں اور جانا ہو تو کوئی مولانا صاحب ان کو نہیں روکتے، لیکن حج اور عمرے پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی لازمی محرم ہو، تو یہ کوئی خاص نہیں ہے۔ یہ احادیث میں اس کا حج سے تعلق نہیں بلکہ کسی بھی سفر پہ روکا گیا تھا تاکہ وہ
ان کے خلاف کوئی ٹارگٹ نہ ہو. تو اگر آج کل کے زمانے میں بھی یہ ہو رہا ہے تو پھر نہ کریں، لیکن اگر کوئی ایسا نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں.